السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ آپ وہ ہیں جن کی وجہ سے 8 فروری 2024 کے بعد جب 9 فروری 2024 کو ایک نئے سرے سے نیا الیکشن عوام کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس میں بڑی بری طرح سے موجودہ حکومت پھنس گئی، اور ایسا پھنسی ہے کہ ابھی تک انڈیپینڈنس کا جو کھیل ہے وہ پوری طرح سے ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آپ نے مہربانی کی ہے، جس کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے دائیں بائیں اقتدار کے وقت تو 3.5 سال بالکل چپک کے موجود رہے، لیکن جب مشکل وقت آیا حامد رضا صاحب تو آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی سب سے پہلے آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ دیکھیں، 2 چیزیں میں آپ کو عرض کروں جی۔ خان صاحب کے ٹائم کے اوپر میں پنجاب کے اندر 2 سیٹوں کے اوپر تھا۔ پہلے میرے پاس پنجاب قرآن بورڈ کی چیئرمین شپ بھی تھی، پھر متحدہ بورڈ پنجاب کا چیئرمین بھی تھا۔ بہت دا ٹائمز جب عثمان بزدار صاحب نے وزارت اعلیٰ چھوڑی اور ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی، خان صاحب کے روکنے کے باوجود آئی ریزائنڈ۔ خان صاحب نے کہا کہ تیری کانسٹیٹیوشنل سیٹ ہے اور اس کا پورٹ فولیو منسٹر کے برابر ہے، تو وی نیڈ یو دیئر بیسیکلی۔ آئی ٹولڈ ہم، خان صاحب میں حمزہ شہباز کو ایز اے سی ایم رپورٹ نہیں کر سکتا، میں اس کے اندر میٹنگ نہیں لے سکتا، ریزائن کیا۔ کیا وجہ؟ دیکھیں، ہمارا تقریباً 25 سال کا وقت پی ایم ایل این کے ساتھ بطور الائی میرے والد کا گزرا، بٹ ان دیئر گڈ ٹائمس۔ میرا دوسرے لوگوں میں فرق یہ تھا میری فیملی میں کہ ہم نے پرویز مشرف کی، میں خود ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹارچر برداشت کیا، میں جیل میں رہا، پھر وہ افتخار چودھری والی موومنٹ کے اندر جو کچھ ہوا، میرے والد میاں صاحب کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن جب وہ اقتدار میں واپس آ گئے اور پھر پہلا بم دھماکہ لاہور میں ہوا عزیزدادہ گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار پر، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے محرکات بنے کہ ان دیر گڈ ٹائمز ہم نے 25 سال کی رفاقت ان کے ساتھ ختم کی، اور اس کے بعد اٹس بین آلموسٹ 15-16 years۔ مائی فادر گاٹ اسیسینیٹڈ ان 2013 بیفور الیکشنز، اور اس کے بعد بھی میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں۔ انسان جس جگہ پر ایک دفعہ کھڑا ہو جائے، جہاں پر انسان زبان دے دے، اگر آپ نے ان سے الگ ہونا بھی ہے تو آپ کی بلڈ لائن اور آپ کا بڑا پن یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس انسان کے، اس پارٹی کے اچھے وقت میں اس سے جدا ہوں، اس کے برے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ کے نہ۔ ویسے بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں، بلکہ میں نے کوئی مہربانی نہیں کی۔ جس وقت آپ ایک دوسرے کے اتحادی ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ ایک دوستی ہی ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک وفا کا تعلق ہوتا ہے، ایک اعتماد کا تعلق ہوتا ہے۔ اینڈ آئی ول آلویز ریمین گریٹفل ٹو خان صاحب کہ انہوں نے جس اعتماد کا اظہار مجھ پہ کیا۔ میں پہلے 1.5 سال مفروری کاٹی، اور اس کے بعد سوچ رہا تھا کہ شاید اب الیکشنز کے بعد تھوڑا پیسفل ہو جائے گا، سکون آ جائے گا لائف میں، کیونکہ ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اور میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو 9 مئی کے بعد نہیں، بلکہ آپریشن رجیم چینج کے فوراً بعد ہی ریڈار کے اوپر آ گیا تھا۔ اچھا، اور اس مہربانی کی کیا خاص؟ وہ ایک میری اسپیچ تھی جس میں نے یہ کیٹیگرائز کر کے کہا تھا کہ عام سیاستدان جو ہیں دے آر ناٹ سیکورٹی رسک۔ سیکورٹی رسک پاکستان کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ پاکستان کا چیف آرمی اسٹاف ہو سکتا ہے، وہ پاکستان کا ڈی جی آئی ہو سکتا ہے، وہ پاکستان کے حساس جتنے بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ، جن کو یہ ملک عزت دیتا ہے، جن کو یہ ملک اس مقام پر پہنچاتا ہے، جب ان کی باری آتی ہے آفٹر دیئر ریٹائرمنٹ ٹو سرو دا کنٹری اور وہ اپنی سروسز واپس دیں، تو وہ یہاں رہنے کی بجائے پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کے بچے پاکستان سے باہر ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ ایک رسپونڈ آیا، میں نے اس کی بڑی قیمت بھگتی، لیکن میں آج بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ اتنی عزت ملنے کے بعد ملک میں رہیں۔ اب شاید دیکھیں، آپ اسٹیٹس کی بات کر لیں، آپ یورپین کنٹریز کی بات کر لیں، وہاں کے جو حساس لوگ ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں وہ بڑی کی پوسٹ کے اوپر، جن کے پاس ریاست کے راز ہوتے ہیں، ان کو اپنا ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ 2 وجوہات پر چھوڑ سکتے ہیں، یا آن دا گراؤنڈز آف ٹورزم یا فار میڈیکل ٹریٹمنٹ۔ جو ٹورزم کے لیے بھی انہوں نے جانا ہوتا ہے، وہ پہلے اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو رپورٹ کرتے ہیں۔
وی پلاننگ فار آفٹر 3 months اور سو ہمیں جانا ہے, اور پھر وہ ایجنسیز ان کی سیکورٹی کا وہاں پہ ارینجمنٹ کرتی ہیں, وہ اپنا زندگی گزارتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. لیکن یہ ڈائلما صرف اس ملک کے اندر ہے کہ اس ملک کی ہر بڑی سیٹ پر رہنے والا اس کی اولاد پاکستان کی نیشنل نہیں ہوتی. آپ پولیٹیشینز لے لیں, کوئی بھی, ہاں جی بالکل, آپ سول ملٹری بیوروکریسی لے لیں, الا ماشاء اللہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر ہی جائیں اور پاکستان چھوڑ جائیں, اور اقتدار مل جائے تو واپس آ جائیں, اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو چلو پھر وہ چیز کے اوپر پھر میں نے بڑا بھگتا, صحیح, اور پھر بھگت ہی آیا اس کے صحیح. اور بھگتنے کا تو عالم یہ ہے اس وقت صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ابھی بھی ایز وی اسپیک آپ پہ میرے خیال ہے 25 سے زائد FIRs اس وقت بھی ہیں. میرے پہ 43 پلس ہیں جی. 43 پلس. کیا کر دیا آپ نے؟ خدا جانتا ہے میں نے کیا کیا. نہ صرف میرے پہ ہیں, میری ہمشیرہ پہ ہے. اچھا. اس کے اوپر 9 مئی کی FIR جو وہ حساس ادارے کے آفس پہ اٹیک ہوا, اس کے اندر حالانکہ اس بیچاری کا, میرے نانا, میرے والد, ہماری 40 سال 45 سال کی فیملی پولیٹکس میں ہماری خواتین ہمیشہ سے اچھے سے دور رہی ہیں, کیونکہ ہماری کامیابی کا راز ہی ہماری خواتین کے اوپر ہمارا انحصار ہے. ہمارے گھر ان کی وجہ سے وہ فیملی چلاتی ہیں اور آپ لوگ پولیٹکس کرتے ہیں. ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا اتنا کہ گھروں کو واپس آئیں. اور ریزسٹنس کی پولیٹکس میں آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ آپ مسلسل آن رن ہی ہوتے ہیں, آپ کبھی یہاں کبھی وہاں, پورا پاکستان. تو ہم افورڈ بھی نہیں کرتے کہ وہ آئیں, تو اس کو پھنسا دیا. میرے تینوں بھائی ان FIRs میں نامزد ہیں. اچھا, وہ ان شہروں میں تھے جن شہروں پہ اٹیکس کے میرا ایک بھائی تو انگلینڈ میں تھا, انگلینڈ میں تھے, اور 9 مئی کے الزام پہ ان پہ FIR ہو گئی. اور میرے جو 2 بھائی تھے, ایک بھائی جو میرا پیچھے سے ہلکا بھی سنبھالتا ہے, وہ ویڈیوز میں میرے ساتھ موجود تھا, لیکن وہ پتہ نہیں کن کن جگہوں پر موجود تھا. ایک ٹائم پہ آپ یہ دیکھیں نا, آپ لوگ ایک ٹائم پہ 6 شہروں میں تھے. یہ بھی ایک نئی سائنس نکلی. وہ شاید میرا خیال ہے ہم لوگ چونکہ مذہبی طبقہ فکر سے بلانگ کرتے ہیں, اور مذہبی طبقہ فکر میں بھی وہ طبقہ فکر جو اسپرچولیزم پہ بلیو کرتا ہے, تو ایٹ اے ٹائم شاید وہ میرا خیال ہے تخیل کی پرواز کہ ہم کافی جگہوں پر موجود تھے. لیکن پارٹی کے بے تحاشا لوگ ہیں, میرا اسٹاف سارا, میرے گن مین سارے, میں صرف ان چند لوگوں میں سے ہوں جس کا پاسپورٹ بلاک ہے. اچھا. یعنی ابھی ایز ایم اسپیکنگ رائٹ ناؤ ہمارے ڈیلیگیشن ایک جا رہا ہے نیشنل اسمبلی کے آنریبل ممبرس کا 12 ربیع الاول کی تقریبات کے حوالے سے سعودی عربیہ میں. اسپیکر صاحب نے میرا نام دیا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر میرا نام PNIL سے نکالا گیا, بٹ FIA ریفیوزڈ. اچھا, FIA اتنا اوپر سے کیسے ہو گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈرز کو وہ نہ مانے؟ وزارت داخلہ نے لیٹر لکھا FIA کو جس کے ماتحت ہے FIA. محسن نقوی صاحب سیکرٹری انٹیریئر کی طرف سے ظاہر آفیشیل خط و خطابت تھی جانی تھی, وہ لیٹر گیا. اچھا یہ بتائیں حامد رضا صاحب کی FIR تو ظاہر ہے ہر وہ بندہ جو اس وقت ریزسٹنس کی پولیٹکس کر رہا ہے اس کو تحفے میں دی جا رہی ہیں, لیکن خان صاحب کا ایسے وقت میں آپ نے ساتھ دیا جس وقت یعنی ان کو ان کے بڑے قریبی لوگ بھی تھے, وہ جمپنگ دا شپ, اور ان کو تھا کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ماضی میں جس طرح ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرف ان کا جھکاؤ ہو جائے تو بس پھر پاور کی ساری گیم ادھر شفٹ ہو جاتی ہے, اور پھر کم از کم جس کی طرف اسٹیبلشمنٹ رخ موڑ لیتی ہے نہیں ان کی نظر کرم اس پہ ہوتی تو وہ کئی سال پولیٹکس سے آؤٹ ہو جاتا ہے. ایسے میں نہ صرف اس نظریے کو پاکستانی عوام نے بدل کے رکھ دیا, بلکہ آپ نے بھی ایک مثال قائم کی کہ اس ابھی 5 MNAs جو ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے کنٹرول ہوں گے. پوری PTI کو وقت ڈلا ہوا ہے اور آپ کے 90 لوگ تھے. ہاؤ واز دا جرنی؟ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ آنیسٹلی اسپیکنگ. بہت پریشر تھا. ایک میرا سگنیچر جو ہے وہ اراؤنڈ 300 پلس پارلیمنٹیرینس, 90 پلس ان دا نیشنل اسمبلی, 100 پلس ان پروونشل اسمبلی پنجاب, اینڈ آلموسٹ 100 ان KP, 9 ان سندھ, اور ریسٹ آف دی پروونشل اسمبلی. میں ایک سائن کرتا تو پھر آپ سوچ رہے ہیں کچھ سائن کے لیے میں پھر کہاں سے گزرا ہوں گا. پہلے 3 ماہ مجھے خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا. میں جیل جاتا تھا, کورٹ آرڈرز ہوتے تھے, خان صاحب نے میرا نام بھیجا ہوتا تھا, مجھے روک دیا جاتا. کون روکتا تھا؟ اندر سے آتے تھے کہ جی آپ کا ہی کانٹ میٹ ایز سمپل ایز دیٹ. اور پھر 3-3.5 ماہ کے بعد ملاقات ہوئی خان صاحب سے. ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں نے لاسٹ ٹائم جب خان صاحب سے میری بات ہوئی تو ایک معاملہ تھا, خان صاحب نے کہا کہ یہ کرنا ہے, لینا بیسکلی. وہ ہی واز گیونگ می سم تھنگ ریگارڈ کچھ سیٹس تھیں کچھ ایسی, تو ریزرو میں, تو میں نے ریفیوز کیا. میں نے کہا جی میں نہیں لوں گا.
اچھا SIC کے کوٹے میں خواتین کی ریزرو سیٹوں وائی سو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ بندہ مشکل میں ہے، بحران میں ہے، اور بے شک مشکل میں اب ان کو سیٹیں مل رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ میری تربیت کے متصادم ہوتا کہ میں اس لمحے پہ عمران خان صاحب سے کوئی ڈیمانڈ کروں. میں نے ان سے کہا خان صاحب اللہ کرے گا انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا، آپ سے اپنی مرضی سے مانگ لوں گا، بٹ ناٹ ان دیز ڈیفیکلٹ ٹائمز. اب دیکھیں جس وقت PTI کے تمام ساتھیوں نے SIC کو جوائن کیا تو I was the only person along with Raja Nasir Abbas of MW who didn't demand even a single thing, even a single seat. ہم نے کہا جی کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہمارا الائنس ہے، ان کے اوپر مشکل وقت ہے، ہم اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل، ناٹ اے سنگل ڈیمانڈ. میں نے یعنی میری اپنی پارٹی کی سیٹ، ہماری پارٹی کے جو 6 MPs تھے، میرے بھائی کی سیٹ تھی، ہم لوگوں نے خود وڈرا کی. اور پھر دوسری بات ہے کہ سیاست دیکھیں ایک لمبی ریس کا گھوڑا ہے. جو لوگ سیاست میں مفادات کی بنیاد کے اوپر، فائنانسز کی بنیاد کے اوپر، کانٹیکٹس کی بنیاد کے اوپر جو یکدم منظر عام پر آتے ہیں، وہ پھر ایسے یکدم غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ نے سیاست کو سیاست سمجھ کے کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کم از کم آپ کو منیمم لیول آف پرنسپلز کو لازمی مینٹین کرنا چاہیے، فائدہ ہی نہیں ہے. بالکل. اچھا اب یہ مسودے کی ذرا بات کرتے ہیں. دی انفیمس ڈرافٹ جس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، لہدیں چل رہی ہے، اور بلکہ فضل الرحمان صاحب کو تو غالباً آپ نے آئیڈیا بھی دیا کہ پہلا پوچھتے لو کہ مسودہ ہے کتنے تو بناؤ واسطے ہر کوئی آ رہے ہیں مسودے تو پتہ تو کرو. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ 2-3 ڈفرینٹ ورژنس کس خوشی میں گھوم رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں؟ اچھا وہ حقیقت سے کافی قریب ہیں، اچھا، لیکن ابھی بھی اوریجنل نہیں ہے. اچھا. میں چونکہ جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تو I was there، میں، شفقت اعوان صاحب اور جمشید دستی صاحب، ہم 3 ہی اس رات بچے تھے، باقی تو ہمارے 9 بھائی اٹھائے گئے. تو میری تلاش 1.5 گھنٹہ چل رہی، میں موسٹ وانٹیڈ تھا. رات 1:30 بجے کمیونیکیٹ بھی یہی کیا گیا کہ یہی چاہیے. میں اس کے بعد چونکہ اسپیشل کمیٹی جو بنی اسپیکر صاحب نے جو بنائی کانسٹیٹیوشنل افیئرس کو دیکھنے کے لیے، پارلیمنٹری افیئرس کو دیکھنے کے لیے، اس کا ممبر ہوں. وہاں پر یہ چیز ڈسکس ہوئی. پہلے ہم نے کچھ چیزیں کیٹیگرائز کر کے ان سے پوچھی جس کا گورنمنٹ کی طرف سے ڈینائل آیا. اچھا، لائک ملٹری کوڈ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن شام کے وقت ہمیں پتہ لگ گیا کہ ایسا بہت کچھ ہے، ایسا اتنا کچھ ہے کہ لٹرلی جب مجھے کچھ چیزیں اس کی پتہ لگی، ہم 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. I was just shocked کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں. ہر چیز کی لمٹ ہے. کس طرح کی چیزیں تھیں اس میں؟ دیکھیں ملٹری کوڈ کے اندر جب کارساز والا آسانیہ ہوا یا دیگر معاملات ہوئے، ان کو اپنے ٹیررسٹ کو ڈیل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسمبلی نے 2 سال کی اجازت دی، سارا ہوا. ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی کا کیس، مثلا میرا کیس سول کورٹ میں چل رہا ہے، ATC میں چل رہا ہے، ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اور ملٹری کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ ہماری جورسڈکشن میں فال کرتا ہے، تو میرا کیس اسٹریٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور میرے پاس رائٹ آف اپیل نہیں ہوگا. یہ تو اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کو ملٹری کسٹڈی میں رکھا جا سکے گا فار 6 months without any explanation، اور وہ ان 6 ماہ کے اندر ضمانت بیل کوئی چیز اپلائی نہیں کر سکے گا. اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو unimaginable تھی. کچھ چیزیں ظاہر ہے میں آن اوتھ نہیں بتا سکتا. جو مسودہ شیئر کیا گیا، شیئر تو کیا ہی نہیں گیا نا، حکومت کو خود نہیں پتا تھا. اصل مسودہ کس کے پاس ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے پاس. شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے. I've been very honest and blunt with you in this program. Lord knows میں اس کے بعد مجھے کا قیمت بھگتنی پڑتی. خیر مسلسل بھگت رہا ہوں. نہیں، گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے پاس اصل مسودہ ہے ہی نہیں. اور یہ جو طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ میری ڈیوٹی لگی تھی پارلیمان میں بندے پورے کرنے کی، اور میں بڑا کلوزلی میں نے مانیٹر کیا یہ سب کچھ، تو مجھے پتہ ہے اس میں کیا کیا ہے، تو وہ سب ہوائی باتیں ہیں. پھر اس میں کیا کیا تھا؟ ہمارے بندے ہوا کیے تھے. اگر مولانا کے ووٹ ملتے، گورنمنٹ کے پاس تھے 214، اسپیکر کا ووٹ نہیں ڈلے گا، 213 رہ گئے. اگر مولانا جن کے اوپر گورنمنٹ بینک کر رہی 224 پورے کرنے تھے، 221 ہوتے تھے مولانا کے ملا کے، اور پھر انہیں 3 چاہیے، 3 جو 5 تو ہمارے اٹھا کے بیٹھے ہوئے.
یہ کون سی ڈیموکریسی؟ اچھا یہ بتائیں، بالکل صحیح بات ہے، جمہوریت میں کہیں ایسے بھونڈے مذاق نہیں ہوتے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ بتائیے کہ اگر حکومت کے پاس نمبرز پورے تھے ہی نہیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب بھی بار بار شور مچا رہے تھے، تو پھر وہ اس بل کو لانے کا کیا، اس دن یہ سارا مجمع اکٹھا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے پنجابی میں کہتے ہیں سچی دکھا کے کھبی مارنا. شاید جو مسودہ لیٹ آورز میں گورنمنٹ کو دیا گیا ہے وہ مسودہ سب کو دکھایا جانا تھا، لیکن پٹاری میں سے کچھ اور نکلا تھا. اوکے، جو ہماری سمجھ میں آئی ہے، جو چیزیں ٹھیک ہے. اور وہ شاید آگے بھی جہاں دیدہ سیاسی لوگ تھے ان کو سمجھ آ گئی. یہ جو میں نے مسودے والی بات کی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، میں انہوں تو اسپیشل جو میٹنگز ہیں وہ ساری ان کیمرہ ہیں، ان کی ریکارڈنگ موجود ہے. حکومتی ممبران کہتے تھے مسودہ ان کے پاس ہے. اچھا، میرے میں اتنی کریج ہے کہ آپ سامنے عوام کے سامنے کہہ رہے ہیں. وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے پارلیمنٹ پر حملے کے حوالے سے بھی. اچھا، انہوں نے کہا ہمیں پتا کہ ہے، انہوں نے پتا انہوں نے کیا، لیکن ہماری اتنے پر چلتے ہیں، ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے. تو تسی ایڈا اقتدار وچ پھر بیٹھے کیوں if you can't do anything؟ جب آپ نے کرپشن کی ہو، جب آپ نے مال لوٹا ہو، جب آپ نے حرام کمایا ہو، آپ نے اس حرام کو پروٹیکٹ کرنا ہو، اس حرام کی کمائی کو پروٹیکٹ کرنا ہو، اور یہ ایک ایسی لت ہے اقتدار کی، اور وہ اقتدار جس کے اندر پھر لا لیسنس ہو. میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے سیاستدان آئے پاکستان کے اندر، ملک معراج خالد جیسا شریف النفس آدمی بھی تھا، حنیف رامے جیسا وزیر اعلیٰ بھی تھا، مولانا عبدالستار خان نیازی جیسا پارلیمنٹیرین تھا، شاہ من نورانی جیسا پارلیمنٹیرین تھا. میرے والد تھے سینکڑوں جن لوگوں کے اوپر آج اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی آج تک ان کا بدترین مخالف ایک نواز کا. اچھا، ان کی سیاست کبھی بھی اقتدار کا حصول نہیں تھا. جب آپ اقتدار کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیں تو پھر اس کے دو موٹیوز ہو سکتے ہیں. پہلا موٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ذاتی طور پر ہوس کا شکار ہیں اقتدار کی. دوسرا موٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بلیک ڈیڈز، آپ کے کچھ کالے کام کرتوت ایسے ہیں جن کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. پھر آپ اس دلدل میں جب ایک مرتبہ دنستے ہیں تو پھر آپ دنستے چلے آتے ہیں، آپ کا پھر باہر نکلنے کا راستہ نہیں رہتا. میں اکثر سوال کرتا ہوں، میاں صاحب بڑا ان کے ساتھ وقت گزرا، میں ہمیشہ ان کا اپنے مخالف کا نام عزت سے لیتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب. مجھے سمجھ نہیں آتی اپنے والد کو وہ، اچھا اسے ایک پولیٹیکل ٹریجڈی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے والد کو خود دفنا نہیں سکے، قبر میں نہیں، لحد میں نہیں اتار سکے، نہ والدہ کو، اپنی والدہ کو بھی نہیں اتار سکے، نہ بیوی کو بھی نہیں، اہلیہ کو نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ایک سائڈ پہ کریں، اس کا محرک کون ہے؟ آپ خود. اگر آپ اتنے مرد جری تھے تو آپ پھر، ہم تو جیلوں میں پڑے تھے، میرے والد سمیت 99 میں کو کے بعد جب مشرف صاحب آئے تھے، ہم ان کا ٹارچر سہ رہے تھے، ہم ان کی جیلیں سہ رہے تھے. آپ سعودی عرب نکل گئے، اور مشرف صاحب نے ان کو کہا بھی تھا کہ آپ آئیں والد صاحب کے جنازے کے لیے، انہوں نے کہا تھا، لیکن یہ نہیں. تو اب اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنا سرمایہ، بلینز اینڈ بلینز آف روپیز، ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز، ٹھیک ہے، اور آپ نے 2 وقت کی روٹی کھانی ہے، بالکل، آپ نے اپنی میڈیسن کھانی ہے، آپ نے اپنے چوائس کی خوراک کھانی ہے، لیکن آپ کہاں کسی جگہ پر اپنے آپ کو روکتے تو ہیں نا. ابھی یہ کہا جاتا ہے پنجاب کے اندر کہ جناب وہ آپ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ چونکہ خاتون ہیں، آپ ان کا نام نہ لیں یا کریٹیسزم نہ کریں. میں کہتا ہوں جی اوکے فائن. اس خاتون کے لیے اس سے زیادہ شرمندگی کا مقام کیا ہوگا کہ اس خاتون کے ٹائم پہ خواتین پہ ہمارے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. ابھی ہمارا ایک سٹنگ ہے میں نے تاندرے والا سے سعد اللہ بلوچ، اس کی 15 سال کی جوان بیٹی، اور خالہ، اس کی خالہ، اس کی اہلیہ کو اٹھایا گیا اور زمین پہ بٹھایا گیا، ٹھیک ہے. پھر جب اسے کانٹیکٹ کر کے کہا جاتا تھا اپنے آپ کو ہینڈ اوور کرو گے تو یہ واپس بھجوائیں گے. تو یہ اس خاتون وزیر اعلیٰ کے ٹائم پہ نہیں ہو رہا. اس خاتون وزیر اعلیٰ کو ہم کہ جولی اٹھا کے دعائیں دیں، اس کے اوپر کرٹیسزم ہی کرنا ہے نا کہ تم وہاں پر تو بھی آپ عورت کارڈ کھیل رہی ہیں کہ ہم آپ پر کرٹیسزم کا استحقاق نہیں رکھتے. یہاں پر آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کا کھلواڑ کروا رہی ہیں